اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو سنبھال سنبھال کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور آگے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی سب کچھ جو سونا چاندی جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، اس کو قیامت کے دن جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعہ سے ان کے چہروں، ان کی پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی سب کچھ ہے نا جس کو تم اپنے لیے جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس چیز کا عذاب جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ دوستو، وہ لوگ جو سونا اور چاندی، مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ سے مراد ہے صدقات واجبہ، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کی سزا قرآن کریم میں یہ ذکر کی گئی ہے اور اس کی ایک جھلک یہاں دکھائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں بھی اسی کی طرف اشارہ اور اس کی سزا ذکر کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ما من صاحب ذهب ولا فضہ، کوئی بھی سونا چاندی والا جس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، مال و دولت ہے، لیکن لا یؤدی منہا حقہا، وہ اس سے اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو پھر حدیث پاک میں کہا گیا فاحمی علیہا فی نار جہنم، تو نہ جہنم کے آگ کے اندر اس کو تپایا جائے گا، یعنی سونے اور چاندی کو، فیقوا بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، اور اس کے ذریعے سے اس کے پیٹھ کو، چہرے کو اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ دوستو، زکوٰۃ نہ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور زکوٰۃ دینا بہت بڑا کار ثواب ہے۔ قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر کیا گیا، اکثر جگہوں پہ وہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صدقات واجبہ کا خوب اہتمام کریں، پوری پابندی کریں، ایک ایک پائی کا، ایک ایک روپے کا حساب کر کے صدقات واجبہ ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی کریں۔ آج سے ہم زکوٰۃ کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور آئندہ کچھ دنوں تک انشاءاللہ اس بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔